أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، سب سے پہلے ولادت باسعادت جناب فاطمہ الزہرا کی مناسبت سے تمام پیروان امامت و ولایت، بالخصوص رہبر معظم و بالاخص امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد عرض ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ ہمیں جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں ان کو مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں اپنے گھر عطا فرما اور حجاب زہرا اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع سخن عظمت جناب سیدہ ہے۔ پروردگار عالم اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ خدا فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں، ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کو طعنہ دیتا ہے، هو الابتر، وہ خود ابتر ہے، وہ خود بے اولاد ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس آیت کا شان نزول بیان کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ رسول خدا کو طعنہ دیتے تھے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو ایک کے بعد ایک اولاد دی، خدا نے آپ کو بہت سی فرزند بھی دیے۔ کبھی درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ خدا نے آپ کو بہت سے فرزند بھی دیے، کبھی عبداللہ جیسا فرزند دیا، کبھی قاسم جیسا فرزند دیا، کبھی طاہر جیسا فرزند دیا، لیکن انہیں اپنی مصلحت کے تحت اٹھا لیا تو کفار کو طعنہ دینے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں، لیکن رسول خدا اتنے رؤوف اور اتنے رحیم ہیں کہ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے آپ کو طعنہ دیا کہ آپ ابتر ہیں۔ ابتر وہ جانور ہے کہ جس کی دم نہ ہو۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ نبی تو چلا جائے گا، اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی جانشین نہیں ہوگا۔ یہ نبی تو چلا جائے گا، اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ اب رسول خدا تو خاموش رہے، لیکن خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو خدا نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام
کوثر کا معنی 30 سے زیادہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں کوثر سے مراد دین ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد قرآن ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں کوثر سے مراد چشمہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد نہر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس آیت میں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ جس کی سمجھ میں جو آتا گیا وہ کہتا گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر کا مطلب کیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوثر کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیں ہم خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوثر کسے کہتے ہیں، ہم خود سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر کسے کہتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پروردگار فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن بے اولاد ہے، یعنی اے رسول آپ بے اولاد نہیں ہیں۔ کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، کوثر سے مراد مرکز آیت مباہلہ، بارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجہ علی مرتضی، مادر حسنین، ام السبتین، ملکہ کونین، ام الحسنین، ام الائمہ، ام ابیہا، فخر مریم، فخر آسیہ، فخر حوا، فخر آسیہ، سیدہ، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، مبارکہ، بطول عذرا، سیدۃ النساء العالمین، اور جناب فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا۔ عظمت جناب سیدہ مواد بلند سر صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد وسلم۔ اب سوال یہ ہے کہ کوثر لفظ سے کیا مراد ہے؟ تو کوثر لفظ کثرت سے ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کثرت سے تو ہیں لیکن کوثر نہیں ہے، جس طرح سے درختوں کے پتے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے، بارش کے قطرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے، ریت کے ذرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے۔ کوثر اسے کہتے ہیں جو کثرت سے بھی ہو اور برکت سے بھی ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کی اولاد میں یہ دونوں نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ ساری فوج اشقیاء ایک طرف اور جناب سیدہ کا بیٹا امام زین العابدین ایک طرف، ساری ماؤں کی اولاد ایک طرف اور جناب سیدہ کی اولاد ایک طرف، پورا ایران ایک طرف اور امام رضا ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف اور جناب سیدہ کا بیٹا امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف ایک طرف۔ یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل، محمد والے محمد صلوات، اللہم
تو جناب سیدہ کی اولاد میں یہ دونوں نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر جناب سیدہ کی اولاد میں کثرت دیکھنی ہو تو جہاں کہیں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہے وہاں اولاد سیدہ موجود ہے، اور اگر جناب سیدہ کی اولاد میں برکت دیکھنی ہو تو جہاں کہیں بھی خیر کا کام ہو رہا ہو وہاں اولاد سیدہ موجود ہے، جہاں کہیں قربانی کی بات ہو رہی ہو وہاں جناب سیدہ کی اولاد قیادت کر رہی ہے، جہاں کہیں رہنمائی کی بات ہو رہی ہو وہاں جناب سیدہ کی اولاد سر فہرست ہے، جہاں کہیں انقلاب کی بات ہو رہی ہو وہاں جناب سیدہ کی اولاد قیادت کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر ایران میں انقلاب کی بات ہو رہی ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید روح اللہ خمینی کر رہے ہیں۔ اگر اسلام میں رہبری کی بات ہو رہی ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کے بیٹے سید علی خامنہئی کر رہے ہیں۔ اگر مرجعیت کی بات ہو رہی ہو تو وہاں قیادت مرجع الاسلام جناب سیدہ کے بیٹے سید علی سستانی کر رہے ہیں۔ اگر لبنان کی بات ہو رہی ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید حسن نصر اللہ کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کی سرزمین کی بات ہو رہی ہو تو وہاں جناب سیدہ کی اولاد سر فہرست ہیں کہ جن میں بہت سے علماء کرام شامل ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر وہ جو منبع خیر ہو، کوثر وہ جو برکتوں کا سرچشمہ ہو، کوثر وہ جو برکتوں کا سرچشمہ ہو، کوثر وہ جو حکمتوں کا مرکز ہو، کوثر وہ جو علم کا سمندر ہو، کوثر وہ جو خیر کی اساس ہو، کوثر وہ جو دین کی بنیاد ہو، کوثر وہ جو قرآن کی تفسیر ہو، اور کوثر وہ جس سے اسلام کی تکمیل ہو۔ لبیک یا زہرا، 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 محمد وائے محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت کی ایک بات مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا، جسے حکمت کی ایک بات مل گئی اسے عظیم سرمایہ مل گیا۔ اب توجہ کیجئے، خدا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی جو علم کی چابی ہے، جو حکمتوں کا مرکز ہے، جس کا باپ مدینۃ العلم ہے اور شوہر باب العلم ہے، اور جس کے بیٹے سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار، آواز بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کیا عظمت ہے اس بی بی کی، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو، بے نسل ہونے کا طعنہ ملا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا طعنہ ملا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو، میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو۔ درود پڑھ۔ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا
تو فاطمہ منبع خیر ہے، فاطمہ برکتوں کا سرچشمہ ہے، فاطمہ حکمتوں کا مرکز ہے، فاطمہ منبع خیر ہے۔ جس طرح سے ایک درخت ہے، اس کا منبع بیج ہے جو کہ زمین میں پوشیدہ ہے، اسی طرح سے دین کا بھی ایک راز ہے جو کہ پوشیدہ ہے، اور اس بات کو حدیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، کہ اے پروردگار تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، تجھے فاطمہ زہرا کے والد کا واسطہ، تجھے فاطمہ زہرا کے شوہر کا واسطہ، اور تجھے فاطمہ زہرا کے بیٹوں کا واسطہ۔ توجہ کیجئے، یہاں واسطہ رکتا نہیں ہے بلکہ کہا وسر المستودع فیہا، تجھے اس راز کا واسطہ جو اس بی بی میں پوشیدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ راز کیا ہے جو اس بی بی میں پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے کہ جس کا ہم واسطہ دیتے ہیں؟ تو توجہ کیجئے گا، خدا فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قرآن کی ان آیتوں کے اندر راز ہے صاحبان لب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے۔ جس طرح سے قرآن کے اعجاز میں راز ہے، اسی طرح سے درخت کی سربلندی میں راز ہے۔ کچھ درخت ہوا کے 4 جھونکے بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور کچھ درخت 400 سال سے زندہ اور سربلند ہے۔ اب کیا اس کی سربلندی کا راز اس کے تنے میں ہے؟ کیا اس کی سربلندی کا راز اس کے پتوں میں ہے؟ کیا اس کی سربلندی کا راز اس کی شاخوں میں ہے؟ نہیں، راز کبھی بھی آشکار نہیں ہوتے، راز کبھی بھی واضح نہیں ہوتے۔ اس کی سربلندی کا راز، اس کی مضبوطی کا راز، اس کی پائیداری کا راز اس بیج کے اندر ہے جو زمین میں پوشیدہ ہے۔ تو جس طرح سے قرآن کے اعجاز میں ایک راز ہے، درخت کی سربلندی میں ایک راز ہے، اسی طرح سے دین کی عظمت کا بھی ایک راز ہے اور دین کی بدبختی کا بھی ایک راز ہے۔ اسی طرح سے خاندان کی عظمت کا بھی ایک راز ہے اور خاندان کی بدبختی کا بھی ایک راز ہے، اور یہ راز خاندان کے اس فرد کے اندر نہیں ہے جو آپ کو عظیم نظر آتے ہیں، اور نہ ہی یہ راز خاندان کے اس فرد کے اندر ہے جو آپ کو بدبخت نظر آتے ہیں۔ نظر بیٹا آتا ہے، یعنی نظر درخت کا تنا آتا ہے جو 400 سال سے زندہ ہے، لیکن وہ راز نہیں ہے۔ بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا انجینئر ہے، بیٹا رہبر ہے، بیٹا لیڈر ہے، تو اس میں بھی ایک راز ہے۔ اور اگر بیٹا بدماش ہے، بیٹا ڈاکو ہے، بیٹا چور ہے، بیٹا یزید پلید ہے، تو اس میں بھی ایک راز ہے۔ تو یہ راز خاندان کے اس فرد کے اندر نہیں ہے جو آپ کو عظیم نظر آتے ہیں، اور نہ ہی یہ راز خاندان کے اس فرد کے اندر ہیں جو آپ کو بدبخت نظر آتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو نظر بیٹا آتا ہے، یعنی نظر درخت کا تنا آتا ہے، لیکن وہ راز نہیں ہے۔ آواز بلند تر صلوات، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ اسی بات کو حدیث میں اسی طرح کہا گیا، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، کہ اے پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے بابا کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ، اور ساتھ ساتھ اس راز کا واسطہ وسر المستودع فیہا، جو اس بی بی کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ راز کیا ہے جو اس بی بی کے اندر پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے کہ جس کا ہم واسطہ دیتے ہیں؟ تو وہ راز اس سیدہ میں پوشیدہ ہے کہ حسنین کی سربلندی کا راز سیدہ ہیں، دین کی سربلندی کا راز سیدہ ہیں، دین کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو جن جوانان جنت کے سرداروں کی جنت جس ماں کے قدموں کے نیچے ہو، اسی ہستی کا نام فاطمہ ہے۔ ہمارے لبیک یا زہرا، 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 لبیک
جو جناب سیدہ دین کی عظمتوں کا راز ہیں۔ ہمارے مرکز تعلیم القرآن میں بچے مسلسل ایک نظم پڑھتے ہیں، خدا ان کو سدا قائم و دائم رکھیں۔ وہ پڑھتے ہیں میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایما کا ایما سے مزاج ملتا ہے۔ اسی کے اندر ایک مصرع آتا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے۔ کہ یہ امام حسن ابن علی کا صبر اور امام حسین ابن علی کی کربلا میں قربانیاں کس وجہ سے ہیں؟ حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے، یعنی جیسا درخت جیسا بیج ہوگا ویسا ہی درخت ہوگا، جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی۔ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر۔ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر۔ خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، آوازیں بلند کر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وسلم۔ امام خمینی فرماتے ہیں مرد از دامن زن می براج می رسد، کہ ایک مرد عورت کی آغوش سے ہی پروان چڑھتے ہیں، مرد عورت کی ہی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں، یعنی ایک مرد جو ترقی کرتا ہے وہ عورت کی آغوش سے ترقی کرتا ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کیا وجہ ہے کہ انسانیت کی عظمت کا راز مرد میں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ خاندان کی عظمت کا راز مرد میں نہیں؟ تو توجہ کیجئے، مرد لوہے پہ کام کرتا ہے لوہار بن جاتا ہے، سونے پہ کام کرتا ہے سونار بن جاتا ہے، لکڑی پہ کام کرتا ہے ترخوان بن جاتا ہے، مٹی پہ کام کرتا ہے کسان بن جاتا ہے، عمارت پہ کام کرتا ہے تو معمار بن جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی مرد نے انسانیت پہ کام کیا ہے؟ کیا کبھی کسی مرد نے بچے پہ کام کیا ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے تو ماں کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں، یہ سید شباب اہل الجنہ بنتے ہیں تو سیدہ کی آغوش میں سے بنتے ہیں۔ اسی بات کو امام خمینی کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں، مرد از دامن زن بھی میراج می رسد، کہ مرد عورت کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں، یعنی جیسا بیج ہوگا ویسا ہی درخت ہوگا، جیسی ماں ہوگی ویسی ہی اولاد ہوگی۔ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر۔ فطرت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر۔ خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ آوازیں بلند کر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وسلم۔ تو حسین کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، حسن کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، دین کی عظمتوں کا راز سیدہ ہیں، اور یہ وہی راز ہے کہ جس کے بارے میں جبرائیل بھی پوچھتے ہیں، یا ربی ومن تحت الکساء، اے میرے رب مجھے بتا کس چادر کے نیچے کون ہے۔ تو جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے، نام سے تو آشنا تھے، رسول کے لیے وحی لے کر آتے تھے، جناب سیدہ کی چکی چلاتے تھے، علی کے تو شاگرد تھے، علی معلم جبرائیل تھے، جناب سیدہ کے بچوں کا جھولا جھلاتے تھے، اور کبھی جناب سیدہ کے در پر لباس لے کر آتے اور درزی بن جاتے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین کہ جن کا نام سید علی شہرستانی ہے، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صدیقہ کون، اس میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عید کے دن قریب تھے،
دونوں شہزادے مادر گرامی کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے مادر گرامی، کل عید کا دن ہے، سب بچوں نے نئے لباس خریدے ہیں، ہمارے لباس کہاں ہیں؟ تو مومنین توجہ کیجئے، سیدہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ تمہارے لباس درزی کے پاس ہے۔ سیدہ کی عظمت تو دیکھیے، لباس درزی کے پاس نہیں تھے، لیکن خدا نے جبرائیل کو درزی بنا کر بھیجا۔ عید کی شب جب جبرائیل در سیدہ پر آئے اور آ کر دق الباب کیا تو جناب سیدہ پوچھتی ہیں، من انتم، تم کون ہو؟ وہ جبرائیل جو رضوان جنت ہیں، وہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں، ان کو حکم یہ ملا تھا کہ اے جبرائیل، یہ در سیدہ ہے، اس در پر جا کر یہ نہیں کہنا کہ میں آسمان سے آیا ہوں، میں سید الملائکہ ہوں، میں رضوان جنت ہوں، بلکہ جب جبرائیل در سیدہ پر چاہتے ہیں تو جناب سیدہ پوچھتی ہیں، من انتم، تم کون ہو؟ تو جبرائیل کہتے ہیں، یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درجی ہوں، جی تبا سے آپ، اور میں ان کے لیے لباس لے کر آیا ہوں۔ تو سیدہ اسے کہتے ہیں، صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے جملہ نکلے اور خدا اسے تقدیر بنا دے۔ ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر۔ ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر۔ اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر۔ راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرس کو پر و بال اسی در سے ملے ہیں۔ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر۔ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر۔ خار اپنی جگہ غنچہ تر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچہ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر۔ پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، راہرو کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے۔ اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت۔ رحمت جو محمد ہے تو یہ پارۂ رحمت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارۂ رحمت، وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت۔ آسان نہ کہو معرفت ختم رسل کو، آسان نہ کہو معرفت ختم رسل کو، جو جز کو نہ سمجھا وہ کیا سمجھے گا کل کو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے بلکہ جبرائیل پوچھ رہے تھے، اے پروردگار، ان عظمتوں کا راز کیا ہے، ان عظمتوں کا سبب کیا ہے کہ سورہ کوثر سیدہ کی شان میں، سورہ دہر سیدہ کی شان میں، آیت مباہلہ سیدہ کی شان میں، آیت تطہیر سیدہ کی شان میں، آیت مودت کی آیت سیدہ کی شان میں، ان عظمتوں کا راز کیا ہے؟ تو توجہ کیجئے، راز کھلنے والا ہے۔ خالق فرماتا ہے، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد
پروردگار فرماتا ہے یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اے میرے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق، انی ما خلقت السماء مبنیہ، بے شک میں نے نہیں بنایا یہ بلند و بالا آسمان، ولا ارضا مدحیہ، اور نہیں بنائی یہ پھیلی ہوئی زمین، ولا قمرا منیرا، اور نہیں بنایا یہ چمکتا ہوا چاند، ولا شمس مضیہ، اور نہیں بنایا یہ روشن سورج، ولا فلک یدور، اور نہیں بنایا یہ ستاروں کی جرمٹ میں سجا ہوا آسمان، ولا بحرین یجری، اور نہیں بنایا یہ ٹھاٹھے مارتے ہوا سمندر، ولا فلک یسری، اور نہیں بنائی یہ سمندر کے سینے میں چلتی ہوئی کشتیاں، الا سوائے فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، سوائے ان 5 کی محبت میں جو چادر تطہیر کے سائے میں ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تو مومنین غور کیجئے، خالق خود فرماتا ہے کہ کائنات بنی تو پنجتن پاک کے صدقے میں بنی، تو کائنات کی عظمت کا راز پنجتن پاک ہے۔ خدا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ آغا محسن کراتی کہ جن کی تفسیر نور ہے، وہ پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں 80,000 سے زیادہ الفاظ ہیں، لیکن پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں پر بھی انا اعطینا نہیں آیا، پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں پر بھی انا شانیہ کا نہیں آیا، پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کل کوثر نہیں آیا، پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں پر بھی فصل لربک نہیں آیا، پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں پر بھی ونہر نہیں آیا، پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں پر بھی ان شانیہ کا نہیں آیا، پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں پر بھی هو الابتر نہیں آیا۔ تو میں یہاں پر چند جملے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید پوری دنیا کے علوم میں بے مثال ہے، اور قرآن کی 114 صورتوں میں سورہ کوثر بے مثال ہے، اسی طرح سے پنجتن پاک پوری دنیا میں بے مثال ہے، اور ان میں جناب سیدہ بے مثال ہے۔ آئیں اس عظیم بی بی سے توسل کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کائنات بنی جس کی فضیلت بتانے کو، میرے ساتھ مل کر دعائے توسل کا جملہ 5 مرتبہ پڑھیے۔ یا وجیحتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیحتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، بلند آواز سے، عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیحتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیحتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ اے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اے پروردگارہ تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا، اے پروردگارہ تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا، تجھے واسطہ تیرے اولیاء کی عصمت کا، تجھے واسطہ شہید کربلا کے خون کا، پروردگارہ بنت پیمبر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ،
جو کربلا میں لوٹ گیا اس گھر کا واسطہ. پروردگارا جو بہنیں جھولی پھیلائی بیٹھی ہیں ان کی جھولیوں کو رد نہ فرمانا. پروردگارا جو بے اولاد ہیں ان کو جناب اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں اپنے اپنے گھر عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. پروردگارا ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما اور ہمارے استاد محترم آغا سعید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد.